بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، شرح میں تعامل کے سبق میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، شرح میں تعامل کا سبق ہمارا جاری تھا النوع الاول۔ النوع الاول کا ہم نے وہی 17 حرفاً تک پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہمارا سبق شروع ہونا ہے الباء للالصاق، یہاں سے سبق شروع ہونا ہے۔ الباء یہ پچھلے صفحے پر ہے، آگے یہاں جو ہے للالصاق وہو اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً نحو بہ داء و اما مجازاً نحو مررت بزید ای التصق مرور بمکان یقرب منہ زید وللاستعانۃ نحو کتبت بالقلم۔ یہاں تک آج ہم پڑھیں گے، ترکیبیں کریں گے۔ ہمارا انداز وہی ہوگا، ہم سب سے پہلے اجرا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ترجمہ بیان کریں گے، سبق بیان کریں گے۔ الباء، الباء للالصاق، الباء یہ معرفہ ہے۔ سب سے پہلے یہی بات دیکھی جاتی ہے کہ یہ معرفہ ہے، نکرہ ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ تو یہ اسم بھی ہے اور اسم میں معرفہ ہے۔ اسم اس لیے ہے کہ الف لام ہے، جس پر الف لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے۔ اور معرفہ کی پہچان کا بھی طریقہ بتایا تھا کہ معرفہ کی اقسام میں سے کوئی اگر آ جائے قسم ہو تو وہ معرفہ ہوگا۔ تو یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پر بھی الف لام ہے، تو یہ معرفہ ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے للالصاق، تو یہ لام جار ہے، الصاق مصدر ہے، الصاق مصدر ہے، جار مجرور مل کر، اور قاعدہ یہاں یہ ہے کہ پہلے معرفہ آئے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں۔ الباء پر پیش پڑھ رہے ہیں، الباء پر پیش پڑھنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ یہ مبتدا ہے۔ مبتدا ہم نے کیوں بنایا؟ قاعدہ میں نے آپ کو بتا دی، یہ معرفہ ہے، معرفہ کے بعد جار مجرور ہے اور جار مجرور کا لفظوں میں متعلق موجود نہ ہو تو جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں۔ تو الباء یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے ہم اس وقت پیش پڑھ رہے ہیں الباء۔ آگے دیکھیں للالصاق، تو یہ جار مجرور ہے اور اس کے بعد حرف عطف آیا ہوا ہے۔ تو جار مجرور جس طرح معطوف علیہ ہوتا ہے تو معطوف بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا معطوف کس طرح ہے، وہ آگے دیکھیں تیسری لائن پر وللاستعانۃ، تو یہ اس کا معطوف ہے، للالصاق یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، وللاستعانۃ یہ معطوف ہو جائے گا۔ اب لام جار ہے، استعانت یہ بھی مصدر ہے، استعانت یہ بھی مصدر ہے، باب استفعال ہے، استفعال کا مصدر ہے استعانت، اور اجوف ہے، اجوف واوی۔ تو استعانت یہ جار مجرور مل کر یہ بھی معطوف ہو جائیں گے۔ اب معطوف علیہ معطوف مل کر ظرف مستقر ہوں گے۔ ثابتتن، ثابتتن بھی نکال سکتے ہیں، ثابتن بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ الباء یہ حرف ہے، حرف مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں ثابتتن نکال لیتے ہیں۔ ثابتتن اسم فاعل، ہی ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک جملے کی ترکیب ہو چکی ہے۔ آگے دیکھیں وہو اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً و اما مجازاً، یہاں تک ہم ترکیب کریں گے، اس کی علیحدہ ترکیب ہوگی۔ جو مثالیں درمیان میں آ رہی ہیں مثالوں کی ترکیب علیحدہ ہوگی۔ تو وہ جملے کے شروع میں آ رہی ہے تو وہ استئنافیہ کہیں گے، عطف بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں شروع میں آ رہی ہے تو وہ استئنافیہ کہیں گے۔ ہوا یہ ضمیر چکا ہے، تو یہاں ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے، اور ضمیر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ضمیریں اکثر طور پر مبتدا بنتی ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل جو ضمیر ہوگی نا، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مرفوع منفصل جو ہوگی وہ اکثر طور پر مبتدا ہی بنتی ہے، تو یہاں یہ مبتدا ہو جائے گی۔ وہ ہوا، ہوا یہ مبتدا ہو جائے گی۔ اتصال
یہ کیا ہے؟ اب یہی کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے مبتدا بنایا ضمیر کو، اور اس کے بعد تو پھر خبر ہی بنائیں گے، مبتدا کے لیے خبر ہوتی ہے۔ اور یہ بھی قاعدہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پہلے معرفہ آ رہا ہے، اس کے بعد اتصال نکرہ ہے، تو معرفہ آ جائے اور اس کے بعد نکرہ آ جائے تو معرفہ کو مبتدا بناتے ہیں، نکرہ کو خبر بناتے ہیں۔ تو یہاں اتصال پر ہم پیش پڑھ رہے ہیں، پیش پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی یہی وجہ ہے، خبر ہونے کی وجہ سے، خبر ہونے کی وجہ سے ہم پیش پڑھ رہے ہیں، خبر بھی مرفوعات میں سے ہوتی ہے۔ اور اتصال یہ بھی مصدر ہے مصدر، کس کا مصدر ہے؟ باب افتعال ہے، یہ اصل میں تھا اتصال، اتصال۔ اور اس کا قاعدہ ہے مثال کا کہ اگر باب افتعال کے فا کلمے میں واو یا یا ہو تو اسے تا سے بدل دیتے ہیں، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتصال تھا، پھر اتصال ہوا، پھر آپس میں ادغام ہو گیا تو اتصال ہو گیا۔ تو اتصال مصدر مضاف ہو جائے گا، مضاف ہم اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے، تو قاعدہ یہی ہے کہ پہلے نکرہ آ جائے اس کے بعد معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف بناتے ہیں، معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ تو اتصال مضاف الشیء مضاف الیہ ہو جائے گا، بالشیء با جار الشیء مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے اتصال کے، ظرف لغو ہو جائے گا۔ اب اما آگے اما آ رہا ہے تو اما کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ کب اس کی پہچان کا، کہ کب اما پڑھا جاتا ہے، کب اما پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر عبارت کے میں اما آ جائے، اما آ جائے اور اس اما کے بعد بھی اما یا او آ جائے، دوبارہ اما یا او آ جائے تو وہ اما ہی پڑھتے ہیں۔ اگر اس کے بعد دوبارہ فا آ جائے، اسی طرح لفظ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد فا آ جائے تو پھر اما پڑھتے ہیں، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اما پڑھتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی کہتا ہے کہ جو پہلی اما ہے، پہلی اما کے بعد جو ہوگا اس کو ہم معطوف علیہ بنائیں گے، اور دوسری اما کے بعد جو اما یا او ہے اس کے بعد جو ہوگا اس کو ہم معطوف بنائیں گے۔ پہلی اما کے بعد جو ہے وہ ہم معطوف علیہ بناتے ہیں، یہ بنتا ہے اکثر طور پر یہی قاعدہ ہے اس کے بارے میں کہ اما کے بعد، پہلی اما کے بعد جو ہوگا تو وہ معطوف علیہ ہوگا، اور دوسری اما کے بعد یا او ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ معطوف ہوگا۔ اور اگر دوسری اما ہے اور اس اما کے ساتھ واو جو آتا ہے وہ جمہور کے نزدیک واو آتا ہے لیکن وہ واو زیادہ ہوتا ہے۔ تو چلے ترکیب دیکھیں۔ اب جو پہلا اما ہوتا ہے اس اما کو تردیدیہ کہتے ہیں، اما تردیدیہ، اما تردیدیہ۔ اور جو دوسرا اما ہوگا وہ عاطفہ ہوگا۔ اب پہلا اما کو ہم تردیدیہ کہہ کر چھوڑ دیں گے، حقیقتاً یہ ایک اور بھی قاعدہ ہے، حقیقتاً پھر ہم حقیقتاً کو منصوب کیوں پڑھ رہے ہیں، منصوب پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ایک قاعدہ ہے کہ اگر کوئی مصدر ہو، کوئی بھی مصدر ہو، تو ما قبل فعل کا ہم معنی نہ ہو، یعنی جو پیچھے اگر کوئی اس کا فعل ہے وہ اس کا ہم معنی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے سبب واقع ہو رہا ہے، تو اکثر طور پر اس کو تمجیز بناتے ہیں، اس مصدر کو کیا بناتے ہیں؟ تمجیز۔ دوبارہ سن لیں کہ اگر کوئی مصدر ہے تو نہ تو ما قبل فعل کا ہم معنی ہو اور نہ ہی اس کے لیے سبب واقع ہو رہا ہو، تو اکثر طور پر اس مصدر کو تمجیز بناتے ہیں۔ تو یہاں بھی حقیقتاً تمجیز بنے گا، کس سے بنے گا تمجیز؟ اتصال الشیء بالشیء سے بنے گا، اتصال سے بنے گا تمجیز۔ اما تردیدیہ کہہ کر چھوڑ دیں گے، حقیقتاً یہ معطوف علیہ، ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ پہلے اما کے بعد جو ہوگا اس کو معطوف علیہ بنائیں گے، اور دوسرے جو اما ہے اس کے بعد جو ہوگا اس کو معطوف بنائیں گے، تو حقیقتاً کو معطوف علیہ بنائیں گے، او واو کو زیادہ کہہ دیں گے، جو دوسرا اما ہے اس کو ہم عطف کہیں گے، اما عاطفہ کہیں گے، اور مجازن یہ معطوف ہو جائے گا۔ اب حقیقتاً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہو جائے گا، تمجیز ہو جائے گا اتصال کی۔ اب اتصال مصدر اپنے مضاف الیہ اور متعلق اور تمجیز سے مل کر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیں، نحو بہ داء، اب یہاں سے یہ مثالیں دے رہے ہیں
تو جہاں بھی مثال دی جاتی ہے تو اکثر طور پر اسے مثال ہو مبتدا محذوف کی خبر بناتے ہیں، اکثر طور پر یہ اکثری قاعدہ، یعنی اکثر طور پر یہاں آ جائے یا اس کے علاوہ جہاں بھی مثال دی جا رہی ہو، جہاں مثال دی جا رہی ہو تو پھر یہی نکالتے ہیں مثال ہو مبتدا اور یہ خبر بن جائے گا۔ تو وہ کے بعد جو پورا جملہ آ رہا ہے تو جملہ جو ہوگا وہ مراد اللفظ کہہ کر ہم مضاف الیہ بنائیں گے۔ نحو جو ہے یہ مضاف ہوگا، اکثر یہ ہوتا بھی مضاف ہے، نحو جب بھی استعمال ہوگا تو یہ مضاف ہوگا، اور جو بعد مابعد ہے نا، اس کے مابعد کو ہم مراد اللفظ، جملہ ہے تو ہم مراد اللفظ کہہ کر مضاف الیہ بنائیں گے، کیونکہ جو نحو ہے یہ ایسا لفظ ہے جو جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا ہے بلکہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہیں جو جملے کی طرف مضاف ہو سکتے ہیں، وہ 8 ہیں، لیکن نحو جو ہے، نحو ایسے الفاظ میں سے ہے جو جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ تو یہاں جہاں بھی مثال دی جاتی ہے تو اس کی دو طرح ترکیب کی جا سکتی ہے، یعنی اس نحو کے بعد اگر جملہ ہے تو مراد اللفظ جملے کو کہہ کر ترکیب بھی کر سکتے ہیں، اور علیحدہ نحو کو ہٹا کر علیحدہ بہی داؤن کی ترکیب بھی کر سکتے ہیں، یعنی دو طرح ترکیب کریں گے۔ تو اب پہلے کرتے ہیں نحو مضاف ہو جائے گا اور بہی داؤن یہ مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا، پھر مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن جائے کہ مثال ہو مبتدا معذوف کی۔ اب مثال ہو یہ مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور جو ہم نے خبر بنایا تھا نحو بہی داؤن کو، یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو جائے گا، یہ ایک ترکیب ہے۔ اب دوسری یہ بھی کر سکتے ہیں، نحو کو ہٹا دیں، بہی داؤن کی ترکیب کریں، صرف بہی داؤن کی، تو اس کی ترکیب کرتے ہیں بہی داؤن۔ اس کے بارے میں ایک قاعدہ سن لیں کہ یہاں شرح میں تو عامل میں یہ پہلی بار قاعدہ آ رہا ہے کہ بہی داؤن اگر جار مجرور پہلے آ جائے اور لفظوں میں اس کا متعلق نہ ہو، اور اس کے بعد اسم ہو، اس کے بعد کیا ہو، اسم ہو، اسم معرفہ ہو یا نکرہ ہو، دونوں، پہلے جار مجرور آ جائے اس کے بعد اسم آ جائے، تو جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر مقدم بناتے ہیں اور اسم کو مبتدائے مؤخر بناتے ہیں، یہ یہاں قاعدہ لگ رہا ہے یہی۔ تو بہی با جار ہے، ہی ضمیر مجرور ہے، جار مجرور کو مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائیں گے، ثابت ان کے، ثابت اسم فاعل، اور اسم فاعل ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم داؤن، یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا یہاں ایک۔ اب جو آگے دوسری مثال دے رہے ہیں، نحو مررت بزید ای التصق مرور بمکان یقرب منہ زید، اس جملے کی ہم ترکیب کرتے ہیں۔ مررتو، نحو مررتو، یہاں بھی وہی ترکیب کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک قاعدہ سن لیں کہ اگر نحو کے بعد لفظ، نحو کے بعد اگر جملہ آئے یا فعل آئے یا حرف آ جائے تو اسے مراد اللفظ کہتے ہیں۔ یہاں ایک قاعدہ سماعت کر لیں، یہ جو ہم ترکیب کر رہے ہیں، نحو مررت بزید ای التصق مرور، تو یہاں ای آیا ہوا ہے، ای کے بارے میں قاعدہ سن لیں، ای حرف تفسیر کا ما قبل اور ما بعد اگر مفرد ہوں، ای کا ما قبل اور ما بعد اگر کیا ہوں، مفرد ہوں، تو ما قبل کو مبدل مینو یا معطوف علیہ کہیں گے، اور ما بعد کو بدل یا عطف بیان کہیں گے، عطف بیان بنائیں گے۔ یہ اگر مفرد نہیں ہے، مرکب ہیں، تو پھر پہلے کو مفسر کہیں گے اور دوسرے کو مفسر کہیں گے۔ یہاں دو طرح ترکیب ہو سکتی ہے، جب ہم نحو کو ہم مضاف بنائیں گے، آگے والے کو ہم مراد اللفظ کہیں گے، مررت بزید، اس کو مراد اللفظ کہیں گے، تو ساتھ ہی ہم کیا کہہ دیں گے، مبدل منہ کہہ دیں گے یا معطوف علیہ کہہ دیں گے، مبدل یا معطوف علیہ کہہ دیں گے، اور آگے والا کیا بن جائے گا، بدل بن جائے گا، کیونکہ مراد اللفظ جب کہیں گے تو وہ مفرد ہو جائے گا۔ اگر مراد اللفظ نہیں کہیں گے تو پھر اس طرح ترکیب ہوگی، نحو یہ مضاف ہو جائے گا علیحدہ
چھوڑ دیں گے. مررتو بزیدن، مررتو بزیدن، مررتو یہ فعل ہے. فعل کون سا ہے؟ یہ صیغہ سماعت کر لیں آپ. یہ صیغہ واحد متکلم ہے. فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد مضاف اسباب ناصرہ ینصرو. یہ مرہ یمرو کے وزن پر ہے، باب ہے. ناصرہ ینصرو تو مررتو فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، با جار ہے، زیدن مجرور ہے. جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ ہو جائیں گے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ مفسر ہو جائیں گے. ای حرف تفسیر ہے. التصق، التصق بھی فعل ہے، یہ بھی آپ صیغہ سماعت کر لیں. التصق صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افتعال، یہ باب افتعال سے ہے. التصق فعل مرور فاعل ہو جائے گا. بے مکان با جار ہے، مکان موصوف ہے. موصوف کیوں ہے؟ کہ یہی قاعدہ پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ موصوف ہوتا ہے اور جملے کو صفت بناتے ہیں. تو مکان یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہے تو مکان موصوف ہو جائے گا. یقرب فعل من جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ یقرب کے متعلق ہو جائے گا، ظرف لاغ ہو جائے گا. زید فاعل ہے یقرب کا. یقرب فعل اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر صفت بن جائے گا مکان ان کی. مکان موصوف اپنی صفت سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر التصق کا فعل کے متعلق ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر ہو جائے گا. اب مفسر و مفسر مل کر جملہ مفسرہ ہو جائے گا. یہ اس طرح ترکیب. اور جو پہلے علیحدہ کی تھی، اگر ہم نحوو کو مضاف بنائیں گے، آگے والا ہم مراد اللفظ کہہ کر مبدل منہ اور ای کے بعد والا ہم بدل بنا دیں گے. سارا التصق مرور بمکان یقرب منہ زید کو ہم بدل بنا دیں گے. اب مبدل منہ اور بدل مل کر یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. مضاف الیہ مل کر پھر مثال مبتدا محذوف خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہاں ہماری ترکیب آخری جو ولیلاستعانت کی بھی ساتھ ترکیب کی تھی، تو آگے اس کی بھی للاستعانت کی جو مثال دے رہے ہیں، نحو کتبت بالقلم، یہ بھی سماعت کر لیں. نحو یہ بھی اسی طرح کریں گے. نحو مضاف ہوگا اور کتبت بالقلم یہ مراد اللفظ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ بن جائیں گے خبر. مثال مبتدا محذوف کی مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یا ہم اس کو علیحدہ کریں گے تو نحو کو علیحدہ رہنے دیں گے، چھوڑ دیں گے. کتبت بالقلم کی ترکیب ہم کریں گے. کتبت فعل ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، صیغہ واحد متکلم ہے. واحد متکلم فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ناصرہ ینصر کاتب یکتب. اور فعل یہ کتبت فعل ہو گیا، تو ضمیر فاعل ہے، با جار ہے، قلم مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گی کتبت کی. کتبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یہاں تک ہماری ترکیب ہو چکی ہے. سبق سن لیں پھر ترجمہ بھی کرتے ہیں. ہمارا حروف جارہ کے بارے میں سبق چل رہا تھا. تو حروف جارہ 17 تھے، تو ان میں سے پہلا تھا با. اور با یہ جو ہے یہ 10 معنی کے لیے آتا ہے. با یہ 10 معنیوں کے لیے آتا ہے. 10 معنی ہیں با کے. با کا سب سے جو پہلا معنی ہے، با یہ 10 معنیوں کے لیے آتا ہے. با کا سب سے جو پہلا معنی ہے وہ با یہ کس کے لیے آتا ہے؟ الصاق کے لیے آتا ہے اور استعانت کے لیے آتا ہے. جو ہم نے آج پڑھے ہیں اس ویڈیو میں 2 با کے معنی، الصاق اور استعانت. با کس چیز کے لیے آتا ہے؟ الصاق کے لیے آتا ہے اور استعانت کے لیے آتا ہے. تو الصاق کی پھر آگے تعریف کی کہ الصاق کسے کہتے ہیں. الصاق بتایا کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ملانا، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا، یہ الصاق ہوتا ہے. وہ جو ملنا ہے حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، مجازاً بھی ہوگا. حقیقتاً کی مثال دی ہے بہی داؤن، اور مجازاً کی مثال دی مررت بزیدن، یعنی اس کے ساتھ مرض ہے. بہی داؤن کا مطلب اس کے ساتھ مرض ہے، یعنی اس کے جسم میں مرض ہے، یہ ملی ہوئی ہے. اور گزرنا یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ گزرتا ہے، دور سے گزرتا ہے، بالکل ٹچ نہیں ہوتا، تو یہ مجازاً الصاق ہوا ہے کہ میں
یعنی فلاں بندے کے ساتھ یا زید کے ساتھ گزرا ہوں، زید پر گزرا ہوں، زید کے ساتھ گزرا ہوں، تو مطلب ہے کہ زید بیٹھا تھا، میں دور سے یعنی اس کے ساتھ گزر گیا۔ اگر بالکل ٹچ ہوگا تو پھر یہ حقیقتاً ہی معنی مراد لیا جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھ لیں کہ با یہ الصاق کے لیے اور استعانت کے لیے آتی ہے۔ اب آگے وہ ہوا سے ترجمہ، اور وہ با یعنی وہ جو الصاق ہے، وہ ہوا ضمیر کا مرجع الصاق ہے، یعنی وہ جو الصاق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا ہے۔ بہرحال حقیقتاً وہ ملنا جو ہے وہ حقیقتاً ہوگا اور یا مجازن ہوگا۔ حقیقتاً کی مثال جیسے بھی داؤن، یا اس طرح ترجمہ کریں گے کہ حقیقت اس کی مثال بھی داؤن جیسی ہے، یعنی حقیقت کی جو مثال ہے، الصاق کے حقیقی جو ہے اس کی مثال، یعنی مثال ہو ہم نے نکالا تھا تو پھر ہو ضمیر کا مرجع جو ہوگا الصاق ہوگا، اس کی مثال بھی داؤن جیسی ہے، اور اس کی مثال یعنی مجازی کی، الصاق کے مجازی کی مثال مررتو بزیدن جیسی ہے، ای التصق بمرور بمکان یقرب منہ زیدن جیسی ہے۔ یہ اس طرح ترجمہ ہو جائے گا۔ اور استعانت کا جیسے ہم نے مثال دی تھی، تو یہاں بھی مثال ہم نے نکالا تھا، تو اس کی مثال یعنی استعانت کی مثال، با استعانت کی مثال کتبتو بالقلم جیسی ہے۔ اس طرح ترجمہ بالکل فٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہماری ترکیبی ہو چکی ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔